نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ کل کے درس میں زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا تھا کہ آدمی پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے۔ تو حاصل اس کا یہ تھا کہ 4 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی۔ ان میں سونا 7.5 تولہ ہو اگر اکیلا تو سونے کی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ چاندی 52.5 تولہ ہو تو اس کی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، یا اس کی قیمت کی مالیت ہو تو آدمی پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز مال تجارت، یہ بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا ہو تو آدمی کے ذمے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مال تجارت سے مراد آپ نے کوئی چھوٹی سی دکان بنا رکھی ہے، کوئی کھوکھا لگا رکھا ہے، جس میں مالیت جو آپ نے انویسٹ کر رکھی ہے وہ تقریباً 80,000 کے لگ بھگ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ اتنی مالیت کی آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو اس بزنس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح آپ نے مال تجارت میں کوئی بھی چیز جو آگے بیچنے کی نیت سے خرید رکھی ہے، آپ نے گاڑی اس نیت سے خریدی ہے کہ میں اسے آگے بیچوں گا کچھ جب بھی نفع ملا۔ آپ نے پلاٹ خریدا ہوا ہے اس نیت سے کہ آگے کوئی ریٹ بہتر ملے گا تو اس کو بیچ دوں گا، بیچنے کی نیت سے۔ آپ نے مکان خرید رکھا ہے، آپ نے موٹر سائیکل خرید رکھی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ نے اس نیت سے خریدی ہے کہ اسے آگے بیچوں گا، یہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کے لیے دکان ہی بنانا ضروری نہیں ہے، فیکٹری ہی لگانا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ خرید لیں اور وہ تجارت کی نیت سے ہو، آگے بیچنے کی نیت سے ہو تو مال تجارت ہے، اور اس کی مالیت اگر 80,000 کے لگ بھگ ہے تو بھی آدمی کے ذمے زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اور کل وضاحت کر چکا ہوں کہ 1 سال گزرنا صاحب نصاب پر شرط ہے۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو اس ڈیٹ میں جتنی مالیت ملک میں موجود ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب مال تجارت میں جیسے دکان ہے، فیکٹری ہے، تو اس کے ریٹ کا چونکہ دیکھنے پڑے گا کتنی مالیت ہے۔ اب اس کا ریٹ لگانے کے تقریباً 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دکان کے اندر اس نے مال دیکھا تو جتنی اس کے پاس مال موجود ہے اس کا وہ ریٹ لگائے جو اصل شریعت کا مسئلہ ہے، اصل حکم بھی ہے، جس پر چیز کو فروخت کرتا ہے۔ قیمت فروخت اس کی لگا کر پھر اماؤنٹ جمع کرے گا کتنی بنتی ہے۔ اگر 80,000 یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ ذمے میں لازم نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قیمت فروخت نہیں، قیمت خرید لگائے، کہ جس قیمت پر اس نے ہول سیل مال خریدا ہے اور اپنی دکان میں لے کر آیا ہے تو وہ ریٹ دیکھ لے کہ کس ریٹ پر میں نے اس کو خریدا ہے، اس حساب سے وہ جو ہے نا اس کی قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کی بھی گنجائش دی ہے علماء نے، اگرچہ افضل وہی ہے کہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ تیسری اور بھی صورت ہے کہ جو بڑے کاروبار ہوتے ہیں ان میں قیمت خرید، قیمت فروخت مالیت زیادہ بنتی ہے، جیسے فیکٹریاں ہیں اس کے اندر خام مال موجود ہوتا ہے، ان کے پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں کروڑوں مالیت میں، تو پھر وہ زیادہ اماؤنٹ دیکھ کر کہ جی زکوٰۃ میں اتنی رقم جائے گی، دل تھوڑا ہوتا ہے، دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ بھی گنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ وہ جو ان کی پروڈکٹ ہے یا جو بھی چیز ان کے دکان کے اندر موجود ہے اس کا وہ ریٹ لگا لیا جائے، جب انسان دکان ختم کرتا ہے تو مٹے کی صورت میں کسی چیز کو بیچا جاتا ہے کہ بھئی یہ دکان ہے، یہ میں بیچ رہا ہوں۔ جیسے انسان دکان ختم کر رہا ہوتا ہے اس وقت ریٹ اور بھی کم ہوتا ہے، نہ قیمت خرید ہوتی ہے نہ قیمت فروخت ہوتی ہے، اس میں 2-4 آنے خسارے کے ساتھ بھی انسان بیچ رہا ہوتا ہے۔
تو وہ ریٹ لگا کر بھی دینے کی اجازت دی ہے ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے۔ اسی طرح تجارت کے مال میں سے یہ بھی کہ انسان نے، میں نے عرض کیا نا کہ جب چیز لے رہا ہے تو خریدتے وقت اس کی نیت آگے بیچنے کی ہو، یہ مال تجارت ہے۔ اگر خریدتے وقت اس کی متعدد نیتیں تھیں، متعین نیت بیچنے کی نہیں تھی، یہ نیت مثلا جب پلاٹ خرید رہا ہے یہ نیت تھی موقع ہوا تو یہاں کل کو اپنا مکان بنا لوں گا، موقع ہوا تو بچوں کو دے دوں گا، موقع ہوا تو بنا کر کرائے پہ چڑھا دوں گا، یا ضرورت پڑی تو بیچ بھی دوں گا، یہ متعدد نیتیں ہیں، متعین نیت آگے بیچنے کی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اس پلاٹ پر بھی، ایسے مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ خریدتے وقت اس کی نیت آگے اس کو بیچنے کی ہو، اگر نیتیں متعدد ہیں تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح اس نے پلاٹ خریدا تو تھا آگے بیچنے کے لیے، لیکن جب خریدا کچھ مدت بعد دیکھا کہ یہ تو کالونی بہت اچھی ہو رہی ہے، میری جہاں رہائش ہے اتنی اچھی نہیں ہے، تو یہاں میں اپنا ہی مکان بنا لیتا ہوں، بیچنے کی نیت ترک کر دی، بیچنے کی نیت ختم کر دی، تو اس صورت میں بھی ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ بنیادی چیز مال تجارت ہے، اور مال تجارت اسی وقت ہے جب آپ کی نیت متعین اس کو بیچنے کی ہے، تجارت کرنے کی ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح اموال زکوٰۃ میں ایک مسئلہ اس سے متعلق کہ قرض کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قرض لوگوں کو دے رکھا ہے، جو بھی کاروبار ہوتا ہے اس میں ادھار ہوتا ہے کافی سارا، تو جتنا ادھار آپ نے مارکیٹ میں لوگوں کو دے رکھا ہے، آپ کا وہاں موجود ہے مارکیٹ کے اندر، جس کے ملنے کی امید ہے اس کی ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی، چاہے وہ ملتے 10 سال لگ جائیں۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ آپ ہر سال نہ دیں، جب ملیں اس وقت 10 سال کی اکٹھی دیں، اس وقت دینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہی بتایا جاتا ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں۔ ایک تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس مال کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ مال ضائع نہیں ہوگا، وہ آپ کو مل کر رہے گا، تو اس نیت سے بھی اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں جس کے ملنے کی امید ہے۔ ہاں ایک وہ قرض ہوتا ہے، ادھار ہوتا ہے جس کے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، اس کو ڈیڈ کھاتے میں ڈال دیتے، تو جس کے ملنے کی امید نہیں ہے اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ نہیں ہے، وہ رہنے دیں چونکہ اب ملنے کی امید ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو آپ نے جو قرض دیا اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح چلتے کاروبار میں انسان کو قرض لینا پڑتا ہے۔ قرض لینے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ گھریلو صرفی ضروریات کے لیے اپنی کسی مجبوری کی بنیاد پر آپ نے قرض لیا ہے، اور ایک یہ کہ کاروبار چل رہا ہے، اس کاروبار کو مزید ترقی دینے کے لیے، اس کے مزید پھیلاؤ کے لیے آپ نے قرض لیا ہے۔ اگر تو آپ نے قرض اپنی صرفی اور گھریلو ضروریات کے لیے لیا ہے، واقعتاً آپ کی ضرورت تھی، بچے کی شادی کی ہے، جناب آپ نے مکان خریدنا تھا، آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا تھا، تو آپ نے قرض لیا ہے، تو یہ قرض آپ اس کو کل اماؤنٹ سے منہا کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 3 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، اس میں سے 2 لاکھ آپ نے قرض لے رکھا ہے، تو 2 لاکھ کو منہا کر کے 3 لاکھ کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ اس صورت میں جب آپ نے گھریلو صرفی ضروریات کے لیے لیا ہے۔ لیکن اگر قرض آپ نے چلتے کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے، جیسے کہ آج کل ہمارے تاجر بینکوں سے لون لے لیتے ہیں لمٹ، اور وہ اپنے اس کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے کاروبار، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جی اتنا پیسہ اور آ جائے گا تو میرا کاروبار اور بڑھ جائے گا۔ یاد رکھو یہ جو قرض اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، علماء نے لکھا کہ اس کو آپ منہا نہیں کر سکتے، اس کی ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ قرض بھی 2 طرح کے ہوئے، واقعتاً ضرورت کے لیے ہیں تو منہا ہوں گے، اگر کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہیں تو ان کو منہا نہیں کیا جائے گا، ٹوٹل رقم کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے۔